للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا، اپنے اہل سے، کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں آپ کے لیے آگ لے کے آتا ہوں، یا پھر وہاں کوئی میں راستہ پاؤں، یعنی کوئی راستہ دکھانے والا ہادی مجھے مل جائے تاکہ راستے کا پتہ چل سکے۔ اب فرمائے فلما آتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ وہاں پہنچ گئے نا موسیٰ علیہ السلام، آگ نظر آ رہی تھی نا، جب وہاں پہنچے تو نودیا ندا فرمائی گئی، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب وہاں پہنچے تو اس جگہ آپ آ کے قریب گئے تو آپ دیکھ کر یہ کچھ حیران رہ گئے کہ ایک درخت ہے اور اس کی شاخوں سے جو ہے نا وہ آگ نکل رہی ہے، اور اس کی شاخوں سے، لیکن دیکھا کیا ہے کہ آگ تو نکل رہی ہے لیکن اس درخت کا حسن و جمال اور اس کا سرسبز ہونا یہ اور بڑھ رہا ہے۔ آگ بھی لگی ہوئی ہے لیکن اس کا سبزہ بڑھ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ عمودی طور پر اس درخت کے بالکل سیدھی آسمان کی طرف ایک روشنی گئی ہے، ایک نور نکلا ہے، اور اس نور میں آپ نے ایک اور چیز بھی سماعت کی کہ فرشتوں کی جو ہے نا وہ تسبیح کی آواز بھی آ رہی تھی۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ میں سے، اس درخت میں سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، پریشان نہ ہو اور حیران نہ ہو اس آگ کو دیکھ کر، یہ آگ نہیں ہے، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ اب یہاں بڑی ایک کہ اللہ جل مجدہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ درخت سے، اس آگ والے درخت سے آواز آ رہی ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو کسی درخت سے اپنی آواز کو نکال دے، اپنی قدرت کو وہاں اظہار فرما دے۔ اب یہاں بات یہ نہیں ہے کہ درخت سے جو آواز آ رہی کسی فرشتے کی وجہ سے اللہ نے، مفسرین نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بحث چلتی ہے یہاں کہ یہ کس کی آواز تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آواز تھی تو آواز کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے، تو الفاظ تو حادث ہیں، اللہ جل مجدہ کی جو ہے نا وہ تو حادث نہیں ہے، اس کی کوئی صفت حادث نہیں ہے، وہ تو قدیم ہے۔ تو یہ کیسے ہے کہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہو اور الفاظ بھی ہوں؟ تو اگر الفاظ ہیں تو پھر وہ اللہ کی آواز نہیں ہے، تو اگر الفاظ ہے تو آواز کیسے آ گئی؟ پھر آواز کیسے آئے گی؟ تو یہ اسی طرح ہے کہ دیکھیے ہماری آنکھیں جو ہیں یہ رنگوں کو دیکھتی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں رنگ ہے تو وہاں آپ کی نگاہ پہنچتی ہے، تو درمیان میں جہاں رنگ نہیں ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا نا۔ تو جسے آنکھ کے لیے دیکھنے کے لیے رنگ ضروری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو رنگوں سے پاک ہے، کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ رنگوں سے پاک ہے، تو
تو مومن جو ہے وہ اللہ جل مجدہ کی محشر کے میدان میں اور جنت میں زیارت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیوں جی؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی زیارت محشر کے میدان میں اور قیامت کے بعد پھر جنت میں مومن اللہ کی زیارت کرے گا، اسی طرح اگر یہ ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی بے الفاظ آواز کو بھی اگر وہ سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہی آواز کو سنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ہم کلام ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلیم سے بلا واسطہ ہم کلام ہوا ہے، اور یہ پہلے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام جس سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ ہم کلام ہوا ہے۔ یہ موسیٰ کی شان ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو درخت سے آواز نہیں دی ہے۔ کیوں جی؟ درخت سے آواز نہیں دی ہے، بلکہ اپنی بارگاہ میں بلا کے سامنے بٹھا کے پھر اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اللہ نے اپنے خاص بندے سے بلا واسطہ وحی فرمائی ہے، بلا واسطہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں۔ اس آگ سے آواز آئی، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دے، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے، یعنی اب تو اس جگہ پہنچ گیا ہے جو کہ پاک جگہ ہے۔ جو اب مجھے یہ بتائیں اس کو پاک کس نے کیا ہے؟ زمین تو اسی طرح کی ہے، ہاں جی، اسی طرح کی زمین ہے نا۔ اس کو پاک کس نے کیا ہے؟ اللہ جسے چاہے پاک کر دے، جسے چاہے شرف بخش دے، ہاں جی، جسے چاہے عزتیں عطا فرمائے، وہ اس سے پوچھنے والا ہے، ہاں جی۔ دیکھو نا، مسجد نبوی شریف جو ہے آپ نے دیکھا ہے، مسجد ہے، اس کا ادھر والا حصہ محراب کا، اسے اللہ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، ادھر والے سے یہ نہیں فرمایا۔ کیوں جی؟ اس شاخ کے لیے تو سارا مدینہ ہی جنت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ خاص حصے کو اللہ نے فرمایا یہ جنت ہے۔ اب کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ حضور نے جب فرما دیا کہ یہ جنت کا حصہ ہے تو حضور کے فرمانے سے وہ جنت کا حصہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں جی۔ تو اللہ جسے چاہے عزتیں بخشے، جسے چاہے فرمایا۔ اب ادب کا عالم کیا ہے کہ جو پاک جگہ ہوتی ہے میری، وہاں ادب کیا ہے کہ اپنے جوتے اتار دو۔ جوتے ہم جہاں جوتے لے کے آتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ نے اس کو شرف بخشا ہے، مسجد کو شرف بخشا ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، تو اللہ نے فرمایا احترام کے طور پر علماء نے کہا ہے جوتے باہر رکھو، اور فرمایا کہ اب تو اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو جو ہے نا طویٰ کی مقدس وادی میں ہے، وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، میں نے تجھے پسند کیا ہے، چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، کان لگا کر سن، لما یوحیٰ، جو تجھے وحی ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے انداز میں یہ آیا ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ یوں کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک ادب کی، ہاں جی، ایک نشانی ہے نا یہاں، اور پھر آپ نے اپنی ٹھوڑی کو سینے پہ رکھ دیا، یوں ادب سے آپ جی نے، اور ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بڑے ہی توجہ سے اللہ کے کلام کو سننے لگے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ،
اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ دیکھیے عبادت کیا ہے کہ ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اللہ کی بارگاہ۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہاں جی سجدہ باقی معاملات میں، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہے، سوچے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں میرے رب کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے۔ اگر اس طرح سے وہ زندگی بسر کرے گا تو اس کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ دے گا۔ اور بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ ویسے بھی آپ اللہ کے اسماء کا ذکر کریں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیوں جی؟ آپ لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے، حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شفاعت کس کے لیے ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے پتہ تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا سب سے پہلے یہ سوال تو ہی کرے گا ابو ہریرہ۔ تو سن لے کہ جو اخلاص کے ساتھ، جو دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ یہ لفظ جو ہے اتنے برکت والے کہ اخلاص کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ میری شفاعت اس کے لیے لازم فرما دے گا۔ فرمایا لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس فاعبدنی، میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اب خاص طور پر نماز کا ذکر فرمایا کہ نماز پڑھو۔ کیا معنی؟ کہ نماز سب سے بہترین ذکر ہے، میرا نماز بہترین ذکر ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے ساتھ یہ ذکر فرما دینا کہ اقم الصلاۃ لذکری، یہ معنی ہے کہ جو چاہتا ہے نا میرے ساتھ کہ گفتگو کرے، میرے ساتھ سرگوشیاں کرے، نماز پڑھا کرے، وہ ایسے ہی جیسے میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ ان الساعۃ آتیۃ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں۔ اب دیکھیے نا، موت کا وقت بھی قریب تو ہے لیکن چھپا ہوا نا، علم نہیں ہے۔ اگر دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ موت کا وقت فلاں وقت تیرے موت کا ہے یا فلاں دن ہے، تو اب بندہ اس سے نا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے جو میری بارگاہ میں توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اب وہ کہے گا کہ دیکھو جی میری عمر کا اب اتنا حصہ ہے، تو وہ غلط کام کرتا ہے، آخر میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، یا اس دن سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا، تو اللہ اس کو بخش دیتا نا۔ تو اس سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے یا نہ ہوتا؟ ہر بندہ برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حکمت کے طور پر موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ میری عبادت کی طرف موت کے ڈر سے لگے رہیں اور اس زمین پر امن قائم کریں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت کو بھی مخفی رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے
لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ جو بھی کوشش کرتا ہے اس جان کو اس کا بدلہ دیا جا سکے، کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پا لے، جو اس جہاں کیا ہے اس کا بدلہ قیامت کے روز پا لے۔ فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَى، فرمایا تو ہرگز تجھے اس کے ماننے میں وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا، فَتَرْضَى، پھر تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی کیا مانا کہ اگر وہ اپنی خواہش کے مطابق چلے گا تو یہ ہلاکت ہے، اور اگر وہ میری پیروی کرے گا تو اس میں کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے، ایمان لے آئے اور میری حکموں کی تعمیل کرے گا تو اس میں کامیابی، اگر اپنی خواہش کے مطابق چلا تو پھر یہ ہلاکت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کا ایک محبت بڑا لہجہ ہے، کتنی اس میں کہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب یہاں سوال کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا یہ سوال کرنا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا اللہ کو نہیں پتہ؟ ہاں، پچھلی آیتوں میں اللہ دیکھیں، پچھلے خطبے میں میں نے آپ کو اس درس میں بتایا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت کے مطابق کہ یہ تمہارے دلوں کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، ہو رہی ہے، مجھے اس کا بھی علم ہے، جو بھی پیدا نہیں اس کا بھی علم ہے۔ تو اللہ کے علم کا تو یہ عالم ہے، تو وہ تو سامنے ہاتھ میں پکڑا ہوئے عصا، کہ اللہ یہ پوچھ رہے ہیں بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو بس سوال کرنا یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے، سوال کرنا عدم علم کی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑی ڈڈائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے استفسار کیا ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں رہو جی اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں پوچھتے، ایسے ہے تو نہیں، آپ سنتے ہیں نا خطبوں میں، ہاں جی، یہ سوشل میڈیا میں کلپ آپ سنتے ہیں، تو یہ آپ یاد رکھیں کہ سوال کرنا یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے، سوال تو اللہ تعالیٰ محبت سے کر رہا ہے کہ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ جس طرح اپنے آپ کی طرف کسی بچے کو مانوس کرنا ہو تو یہ اللہ سے کسی کو دلیل یا مثال تو نہیں دی جا سکتی، مطلب لیکن ہم بچوں کو مانوس کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہو، ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، پتہ ہو کیا کر رہے ہو جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت بھرے انداز میں تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں دیکھو نا تھوڑی سی ایک انوکھی بات دیکھ رہے ہیں، درخت بھی ہے اس میں آگ بھی لگی ہوئی ہے اور آگ اور اس درخت سے آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو تھوڑا بندہ پریشان تو ہوتا ہے نا۔ حدیث میں کا مفہوم بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو آسا پہ ٹیک لگا تھا، لیکن آپ کے یہ جو کندھے ہیں یہ کپ کپا رہے تھے، اس یعنی اللہ تعالیٰ کا رعب اور اللہ کا جلال وہاں دیکھ کر کپ کپا رہے تھے۔ تو ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں بتا نا موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے، ہاں جی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو انس پیدا ہوا، اس آواز سے محبت پیدا ہوئی، اس سے لگاؤ پیدا ہوا، اس سے ان کی محبت بڑھی، اس کی شرینی اللہ کی کلام کی سنی نا، تو آگے سے عرض کرتے ہیں قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، بات تو ختم ہوگی، کیوں جی؟ لیکن آگے کیا فرمایا اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اسے اپنی بکریوں کو نا پتے بھی جھاڑ دیتا ہوں، بکریاں چرا رہے ہیں پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، وَلِيَا فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور اس سے میں دوسرے کام بھی کر لیتا ہوں، ہاں جی، دوسرے فائدے بھی لے لیتا ہوں، ایسی گفتگو۔ اب یہاں یہ ایک بات ہے کہ اتنا لمبا کلام کرنے کی کیا ضرورت تھی،
جواب تو یہ تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن آگے لطف اتنا آ رہا تھا، ہاں جی، اتنی پیار بھری آواز تھی، اتنی شریں آواز تھی. دیکھیں نا، یہ آوازوں میں شرینی کس نے پیدا کی ہے؟ بولو. آپ دیکھتے ہیں بعض بڑے خوبصورت انداز ہوتا ہے ان کا کرنے کا، آپ کہتے ہیں یار اور بات کر لینا، اور گفتگو کرے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کس کی آواز میں اللہ نے سوز بڑا رکھا ہے. تو یہ سوز، یہ شیرینی، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب وہ خود کلام کرے تو اس کے کلام کا انداز کی شیرینی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی جان سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی بات کو لمبا کیا تاکہ زیادہ دیر یہ شیرینی حاصل کرتا رہوں، یہ سوز، یہ کانوں کو گل جو ہے نا گلنے والا، یہ جو مٹھاس ہے کلام کی، یہ مجھے ملتی رہے اور میرے کان اسے مستمع ہوتے رہے. اب یہ ایک اور بات تاریخی طور پر، یہ عصا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عصا جو تھا، اس کے بارے میں 3 قول ہیں کہ یہ آسمان کے درخت کا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، جبریل علیہ السلام نے لا کے دیا تھا. اور ایک یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ انہیں عطا فرمایا تھا، جب چلنے لگے یہ عصا لے جاؤ. اور ایک یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے، اور یہ ان انبیاء جو ہے نا ان کے پاس سے یہ چلتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا ملا تھا. اب یہ عصا جو ہے قالا، آگے ارشاد فرمایا کہ قال القها یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو نیچے ڈالنا، ذرا اس عصا کو ڈال دے. فالقاها، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا، اچانک دوڑتا ہوا سانس بن گیا وہ عصا جو تھا. اب یہ عصا جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس کے لیے قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں. ایک جگہ فرمایا فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور ایک جگہ فرمایا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، سورۃ نحل میں ایک لفظ جان استعمال کیا ہے، حیہ کی جگہ جان. یہ جو الفاظ قرآن مجید نے ارشاد فرمائے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حیہ جو ہے اس سانپ کو کہتے ہیں جو بڑا ہو، جو اژدہا، اور یان کہتے ہیں باریک سانپ جو ہوتا ہے. اب یہ 2 لفظ استعمال کیے کہ دیکھنے کو تو وہ بڑا سانپ لگتا تھا، حرکت کے اعتبار سے چھوٹا سانپ لگتا تھا، کیونکہ چھوٹے سانپ کی حرکت تیز ہوتی ہے، وہ تیزی سے دوڑتا ہے. اور بڑا سانپ جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا تو بڑا لیکن اس سے چلا اتنی تیزی سے، اس میں حرکت اتنی تیز نہیں ہوتی ہے. تو یہ معنی یہ ہے کہ یہ جو الفاظ، مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سانپ جو ہے اس کی جو شکل ہے وہ تو بڑے سانپ کی تھی لیکن اس کی حرکت چھوٹے سانپ کی تھی. اور اس کے بعد فرمایا قال خذها ولا تخف سنعيرها سيرتها الاولى، فرمایا پکڑ لینا. موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کے تھوڑے سے ڈرے، خوف پیدا ہوا. اور یہ تھا، یہ بشری تقاضا تھا کہ بشر جو ہے نا وہ سانپ سے ڈرتا ہے. یہ آپ کا بتانا یہ نبوت کی دلیل ہے، یہ لفظ کہ ڈرنا یہ نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ نبوت بشر کے لیے ہے. اور اگر آپ نہ ڈرتے تو پھر ساحر کیونکہ ساحر کو تو پتہ میں سانپ بنا رہا ہوں، اب وہ نہیں ڈر رہے تھے. تو کیوں کہ انہیں پتہ ہے کہ میں یہ کرتب کروں گا تو سانپ بن جائے گا، وہ تو نہیں ڈرتا نا. دوسرے تو ڈریں گے، وہ نہیں ڈرے گا. اب یہ سانپ کا اچانک بن جانا یہ معجزہ تھا، اور اچانک ہوا تھا تو بشری تقاضا تھا اس سے ڈر پیدا ہو.
اور یہ ڈر پیدا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، ساحر نہیں ہیں، جادوگر نہیں ہیں۔ فرمایا ڈرنا نا، سنعیدھا ہم بہت جلد اس کو سیرتھا اس کی جو شکل ہے، اس کا وصف جو ہے اولا پہلے جیسا کر دیں گے، پکڑے گا تو یہ پھر آسا بن جائے گا۔ وَضْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جِنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملاؤ، یوں کر کے اس طرح یوں ملاؤ، تخرج بیضاء، جب تو نکالے گا نا تو وہ سفید ہوگا، چمکتا ہوا ہوگا، من غیر سو، من غیر سو، یہ لفظ جو ہے نا یعنی اس میں کوئی مرض والی بات نہیں ہوگی۔ اور بھئی یہ دیکھیں نا، یہ کوڑ جو پڑتا ہے یا جسے آپ یہ کہتے ہیں برس کی بیماری، اس سے سفید ہو جاتا ہے نا ہاتھ، ہاں جی جسم سفید ہو جاتا ہے، کہ یہ کوئی بیماری کی وجہ سے سفید نہیں ہوگا، اور وہ چمک رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے، اتنی اس میں سفیدی آ جاتی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ آیت اخری، یہ ایک اور نشانی، ایک اور معجزہ ہے، ایک تو آپ کو عصا والا معجزہ دیا، یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ بھی ایک معجزے کی شکل ہے، ہاتھ کا سفید ہو جانا یہ معجزے کی شکل ہے، معجزہ ہے، غیر سو کر کے ہر چیز سے نفی کر دی کہ یہ کوئی اور وجہ سے نہیں ہے، یعنی سو کہتے ہیں بری، یعنی یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی سو نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خاص نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ، اور ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے، ہم تمہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے، یہ دو لے جا، اس سے بھی بڑی نشانیاں ہوں گی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ اور اس نے سر اٹھایا ہوا ہے، یعنی وہ سرکش ہے، وہ مغرور ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، میرے ساتھ شریک اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فرعون کے پاس جائیں اور وہاں جا کے میرا حکم سنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔